پیچھے تو حضرات بیٹھے ہیں، سامنے تشریف لائیں۔ اگر عذر نہ ہو آپ کو آ جائیں اگلی سفر۔ اب جل مجدہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کے نظام کو اور سسٹم کو جو چلایا اور بالخصوص اس حضرت انسان کے توالد و تناسل کے سلسلے کو، تو سیدنا ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام ان کی تخلیق کی اور ان کے ذریعے سے جو ہے پھر ماں حوا کو پیدا کیا اور پھر اس دنیا کے سسٹم پر اس نظام کو چلایا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو گفتگو کی وہ ہمارے علم میں ہے۔ فرشتوں نے تو ایسا ظاہر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو خوریزی کرے گا، زمین پر جا کر آپس میں فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد، اس کا نام بتلا دیتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیز سکھلائی گئی وہ من جانب اللہ تھی، اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے وہ الفاظ۔ تو بئی معنی اللہ تعالیٰ معلم ٹھہرا اور حضرت آدم متعلم ٹھہرے۔ حضرت آدم طالب علم ہے اور اللہ پاک معلم ہے۔ تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم چلایا تعلیم و تعلم کا، آپس میں سیکھنے سکھانے کا۔ ورنہ تو ہم تو جاہل تھے۔ جاہل کے مطلب آتے ہیں کہ بے پڑھے لکھے، انجانے، ہمارے علم میں تو کوئی بات تھی نہیں۔ ہم اس وقت کو، اس دور کو یاد کریں جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے والد نے ہماری انگلی پکڑ کر ہم کو مدرسہ مکتب میں یا اسکول کے اندر ہمارا ایڈمیشن کروایا۔ ہم رو رہے تھے، ہم اسکول میں رکنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب ہمارے استاد نے ہمیں محبتیں دی اور جب ہمیں ہاتھ میں قلم لے کر لکھنا اور زبان سے پڑھنا سکھایا تو اس دن کو ہم یاد کریں اور آج کے دن کو یاد کریں کہ آج کے دن میں اور اس دن میں کتنا فرق ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے طے کہ ہمیں جو ہے بہت کچھ آتا ہے، ہم اتنی لینگویج جانتے ہیں، اتنی زبانیں جانتے ہیں، ہمیں یہ تحریر آتی ہے، یہ تحریر آتی ہے، وہ پڑھنا آتا ہے، ہم نے یہ علم حاصل کر لیا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ انسان جب پیدا ہوا تو یہ ساری چیزیں تو اس کے علم میں تھی نہیں، وہ نابلد تھا ان ساری چیزوں سے۔ اس کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی؟ کس نے سب کچھ بتا دیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم چلایا ہے انسان کے لیے تعلیم و تعلم کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے وہ علم سے بے بہرا ہوتے ہیں اور ان پڑھ ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ہم اس سسٹم کو دیکھے ہوتے جو ہے جناب محمد نبی اور رسول، اسی لیے تو رسول اس کو کہتے ہیں۔ نبی تو سارے انبیاء ہیں دنیا میں جتنے آئے ہیں، لیکن رسول وہ ہیں جن کو رسالہ یعنی کتاب بکلیٹ جن کو دی گئی۔
آسمانی صحائف، آسمانی کتابیں جن کو دی گئی اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو جتنے رسول ہیں سب کے سب نبی ہیں، لیکن جتنے نبی ہیں سب کے سب رسول نہیں ہیں۔ رسول وہی ہے جن کو آسمانی صحائف، صحیفہ یا کتاب ملی ہو۔ ہم سبھی جانتے ہیں یہ چار مشہور آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 40 سال ہونے کے قریب تھی تو اس کے پہلے ہی سے غار حرا کے اندر تنہائی پسند کرنے لگے تھے، اور غار حرا میں جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ریاضت و عبادت کر رہے تھے۔ ایک دن فرشتہ آتا ہے جبریل امین، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اقرا، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اقرا، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل امین ان کو اپنے جو ہے بھیجتے ہیں پکڑ کر دونوں بازوؤں کے درمیان، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ معلم اللہ پاک ہے، متعلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور درمیان میں جو ترجمان ہے وہ جبریل امین ہے۔ یہاں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ پاک آپ کو سکھلا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیتیں نازل ہو رہی ہے، آپ پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ اس کو یاد کر لے رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھول نہ جاؤں، اس کو آپ جلدی اس کو دوہرا لیں۔ اللہ پاک کی جانب سے حکم آتا ہے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ یہ پڑھیے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ ورتل القرآن ترتیلا یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اطمینان کے ساتھ ہے ٹھہر کر پڑھیے قرآن ترتیب کے ساتھ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری جو ہے قرآنی آیات یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ بتانا مقصود ہے، میں نے شروع میں جو آیات پڑھی وہ یہی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور وہی لوگ اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے وہ عالم ہے، اور جس کو علم نہیں دیا وہ غیر عالم ہے۔ آج ہمارے اس ہندوستان کے اندر جتنے مدارس ہیں، سب سے پہلا مدرسہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھائی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا مدرسہ غار حرا ہے۔ اس کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان تعلیم و تعلم جاری کیا اور دعوت و تبلیغ کرنے لگے اور صحابہ کرام کو سکھانے لگے، تو پھر آپ کو دقتیں اور پریشانی آنے لگی کفار و مشرکین کی جانب سے۔ تو آپ نے ایک صحابی جو مسجد حرام کے نزدیک، بیت اللہ کے نزدیک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، اس مکان کے اندر جو لوگ ایمان لائے تھے، جتنے بھی تھوڑے بہت تھے، ان کو لے کر جو ہے دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں قرآن، اور ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اور دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا مدرسہ اسلام کا۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ 53 سال کی عمر میں، تو وہاں جا کر سب سے پہلے جو بنیاد رکھی، وہاں پہنچنے کے بعد چند دن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رکنے کے بعد
تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور وہاں بھی مدرسہ شروع کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا نام صوفہ تھا، جو ایک برآمدہ تھا، ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھ رہے ہیں۔ ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، ساری چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں، مسائل بتائے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، وہیں سے جو ہے تبلیغ ہو رہی ہے، وہیں سے جو ہے بیت المال کا سسٹم بن رہا ہے، وہیں سے مجاہدین کی ٹکڑیاں بھیجی جا رہی ہیں، سارا کا سارا سسٹم اسی مدرسے سے جو ہے وہاں سے چل رہا ہے دین کا۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مدرسہ ہے صوفہ۔ ہم دیکھیں کہ اس تعلق سے تعلیم و تعلم کا جو سسٹم ہے یہ چل کر ہوتے ہوتے جو ساری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث، جتنے کاتبین وحی تھے اور جتنے صحابہ اکرام تھے، جس وقت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی اس کو نوٹ کر لیا اور اس کو ذہن نشین کر لیا، ایسا ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ہزاروں اور لاکھوں صحابہ اکرام کے درمیان لاکھوں حدیثیں ان کے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جمع ہوئے۔ بعد میں جا کر پھر وہ دور آیا تابعین تبع تابعین کا کہ انہوں نے جو اس کو مناسب سمجھا کہ قرآن تو یکجا ہو چکا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جمع کر دیا گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو محدثین اکرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، جو صحاح ستہ حدیث کی جو 6 کتابیں جو ہے معتبر مانی جاتی ہے قرآن کے بعد، ان 6 میں سب سے بڑا درجہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر اس دھرتی پر، اس سرزمین پر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے، جس کو امام بخاری نے بڑی محنت سے لکھا، ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل دور کا سفر طے کیا، اور پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک صحابی رہتے ہیں، ان کے پاس میں ایک حدیث ہے، وہاں لاکھوں ہزاروں میل دور کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں اور ان سے حدیث معلوم کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے حدیث کی کتاب میں اس کو جمع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں جو حدیثیں پہنچی ہیں یہ ایسے نہیں پہنچی، اتنے آسانی سے نہیں پہنچی، بہت مشقت کی ہے۔ محدثین کرام نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو انہوں نے لیا ہے، اور جہاں کہیں کسی قول کے اندر کوئی شبہ، کوئی شائبہ، کوئی شک، یا بیچ میں جو راوی ہیں جو نقل کرنے والے ہیں ان کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا، ایسی حدیث شک و شبے والی حدیث اس کو اپنی کتاب کے اندر نہیں دی، تو معمولی بات نہیں ہے، وہ محنت کی ہے محدثین کرام نے، وہ احادیث کے ایک بہت بڑا ذخیرہ، لاکھوں حدیثیں جو ہے جمع ہوئی۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے تعلیم و تعلم کا سسٹم جو ہے سارے دنیا کے اندر چلا ہے، تو ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحسن حسین احمد مدنی اور محمود حسن صاحب، ان لوگوں کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے جب ہندوستان کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ بھی ہو گئے اور علماء کرام کو یہ محسوس ہو چلا تھا کہ اگر علماء کرام کو جنگ آزادی کے اندر اتنے زیادہ علماء کرام شہید کر دیے گئے جو اپنے وقت کے جدید علماء کرام تھے، بڑے بڑے محدث تھے، مفکر تھے، مدبر تھے، بڑے بڑے مقرر تھے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا تھا، ہر اعتبار سے ہر میدان کے اندر، ہر میدان کے شہ سوار تھے، جب ان لوگوں کی جو انگریز ان کو جب شہید کرنے لگے تو علماء کرام کو فکر ہوئی کہ اگر ایسے ہی ہوتا رہا، علماء کرام شہید ہوتے رہے تو ہندوستان سے جو ہے دین ختم ہو جائے گا، دین خطرے میں پڑ جائے گا اور دین مٹ جائے گا اور ہندوستان کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے فکر کی کہ جو ہے مدرسوں کا قیام عمل میں آیا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں عمل میں آئی، جن میں ایک نام دارالدیوبند کا بھی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اور بعد میں جا کے جامعہ ملیہ وغیرہ ہے۔ تو یہ علماء کرام نے محنتیں کی، اس کے بعد جو ہے جو سسٹم چلا اور ایک سسٹم اور ایک نصاب بنایا
ایک عالم کے لیے اتنے سال کا ایک کورس ہونا چاہیے. اور علماء کرام اور طلبہ کو پڑھانا شروع کیا. وہی دارالعلوم دیوبند جو ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا. استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود. ایک انار کے درخت کے نیچے مسجد کے برآمدے کے اندر مسجد چھتا میں دیوبند کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں سے جو سسٹم چلا ہے تو اللہ پاک نے اس سسٹم میں مولانا قاسم نانوتوی حاجی عابد حسین کے خلوص کے اندر وہ برکتیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فارغ آپ کو نہ ملے. اور پھر دارالعلوم دیوبند سے دوسرے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے, مظاہر العلوم ہے, دارالعلوم شاہی مراد آباد ہے, اس طریقے سے جو ہے فیض آباد ہے. وہاں پر دہلی کے اندر بہت سارے مدرسوں کا قیام عمل میں آیا اور ہوتے ہوتے جو ہے مدارس کی تعلیم و تعلیم کا سسٹم شروع ہوا اور علماء کرام نے اس کی بنیاد رکھی کہ یہی علماء کرام ہیں, ان کی محنتیں ہیں. یہ اگر کوششیں کاوشیں نہ کرتے تو آج جو کچھ ہندوستان کے اندر اور ہمارے اندر جو کچھ دین کی رمق دمق نظر آ رہی ہے یہ انہی لوگوں کی دین ہے, انہی لوگوں کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. آج جو ہے مسلمان جو ہے ہندوستان کے اندر بہت برے حالات ہیں. پتہ نہیں ہم میں سے کوئی اللہ کا نام لینے والا رہتا بھی نہیں یا نہ رہتا. ایسے ذکر کو حالات ہیں. انہوں نے علماء کرام نے محنتیں کی, مدرسوں کا قیام عمل میں آیا اور پھر سسٹم چلا ہے تو ہزاروں علماء کرام اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں مدارس اس ہندوستان میں جو ہے یو پی کے اندر, بہار کے اندر اور ہمارے مہاراشٹر میں, گجرات میں بہت سارے مدرسوں کا قیام عمل میں آیا اور جس کے ذریعے سے علماء فارغ ہونے لگے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی محنتیں, دین کی کاوشیں اور کوششیں کرنے لگے. اور تو اغیار کو اب وہ مدرسے کھٹکنے لگے. ہمارے مدرسوں کو کبھی تو دہشت گردوں کے اڈے کہا جا رہا ہے جہاں ایک جو ہے ایک ڈنڈا نہیں ملتا ہے. یہ بیچارے علماء کرام چٹائیوں پر, بوروں پر بیٹھنے والے, یہ طلبہ جن کو صحیح ڈھنگ سے کھانا میسر نہیں آتا, سونے کے لیے پورے طور سے ان کا صحیح نظم نہیں رہتا, بیٹھنے کے لیے صحیح نظم نہیں رہتا, صحیح پینے کے پانی کا انتظام نہیں رہتا. یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک قال اللہ و قال رسول کے اندر لگے رہتے ہیں. ان کو اس سے فرصت نہیں اور ان کو طرح طرح کے جو الزامات علماء پر, طلباء پر, معلمین پر جو لگائے جا رہے ہیں مدارس سے. جبکہ اغیار بحسن خوبی یہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان کرنا مقصود ہے. صرف اور صرف ابھی ہندوستان کے اندر مدرسوں کے سرگرم ہو رہے ہیں اور اغیار کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہمیں ویک پوائنٹ مل جائے اور مدرسے کو سیل کر دیں اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے. دھیرے دھیرے جو ہے مدارس کا سسٹم ہم اس کو بند کریں, یا پھر دوسری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مدارس کے اندر جو عصری تعلیم داخل کر رہے ہیں اور وہ بھی ان کے منشا کے مطابق اس کو پڑھایا جائے. وہ جو نصاب طے کریں گے ان کے حساب سے جو ہے وہی نصاب جو ہے عمل میں لایا جائے گا, دوسرا نصاب آپ پڑھا نہیں سکتے. تو ہمارے مدرسے میں ہم جو خالص قال اللہ و قال رسول کی تعلیم, بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں, قرآن پاک کے عالم بن رہے ہیں اور حفاظ بن رہے ہیں اور قراء, علماء, صلحاء, مفتیان کرام جو تیار ہو رہے ہیں, دھیرے دھیرے جو ہے اس کو جو ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور صرف حالانکہ دوسرے اور بہت سارے اقوام ہیں ان کے بھی ادارے ہیں, لیکن کسی جگہ پر کسی قسم کی کوئی تحقیق اور کوئی سروے نہیں ہو رہا ہے. صرف اور صرف مسلمانوں کو نشان. ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں ہم بستے ہیں جو ہے مدارس کا قیام عمل میں لائیں اور اپنے اپنے محلوں میں مسجد کے اندر مکاتب کے سسٹم کو منظم کریں اور اس کو فعال کریں. جو چل رہا ہے بہترین طریقے کی تعلیم, جو تعلیم مدرسوں میں ہوتی ہے, ہم اس بات کے لیے کوشش کریں کہ ہم محلے کے اندر اس تعلیم کو جو ہم اپنے بچوں کو علماء, عالم, حافظ, قاری, مفتی اپنے محلے کے مسجد میں ایسا ایک سسٹم تیار کریں گے کہ ہر جگہ جو ہے علماء, قراء جو ہے پیدا ہوں اور کم سے کم آخری درجے کے اندر اپنے محلے کا مکتب منظم طریقے سے چلے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بہترین جو ہے تجوید کے ساتھ میں قرآن پاک کو پڑھنے والے بنے, ناظرہ ہو, حفظ کلاسز قائم کریں.
قرہ حضرات کا جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے تقرر کریں جو قرآن کریم کو بہترین پڑھانا جانتے ہوں اور اپنے بچوں کو بہترین جو ہے قرآن کی تعلیم دیں، اور اس بات کا بھی سسٹم ایسا کوئی سسٹم کریں کہ بچے قرآن کے معنی و مفاہیم کو بھی سمجھیں، ورنہ تو اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ ہی محافظ ہے، دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک چیز کی طرف جو مسلمانوں کی ایک چیز کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ الرٹ اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کی اور اپنی آنے والے نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی، کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ورنہ جو اللہ ہی نگہبان ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی تمام ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہماری توجہ ہم اس طرف مبذول کریں اور اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے تئیں کیا کر سکتا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر جو ہے جن مدارس کے ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ وہی تعلیم ہم محلوں کی مسجدوں کے اندر بھی اور مکاتب کے اندر بھی دے سکتے ہیں، جو ہم جو ہے رہائشی دارالاقامہ جو مدرسے ہیں اور جہاں پر جو دارالاقامہ ہوتا ہے، ہاسٹل بورڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے، بچے نہ بھی جائیں دارالاقامہ میں اور ہمارے محلے کے بچے آئیں تو اپنے محلے کے اندر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ ہم اپنے تئیں سوچیں اور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم علماء کرام کی تکریم بھی کریں، ان کو عزت احترام بھی کریں، جو جہاں پر ہے جس طریقے سے جو دینی محنتیں کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کے بھی جو ہے آخری درجے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معلم بنو یا متعلم بنو، یعنی علم سکھانے والے بنو، سیکھنے والے بنو، یا جو لوگ عالم سے یا آخری درجے کے اندر کم سے کم جو ہے علماء سے محبت کرنے والے بنو، علم سے بغض اور اناد کرنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہی سی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا سنت بات چن رہا جہاں ہمیں بات دعوانا الحمدللہ سنت